اور اقبال کیا کہتے ہیں، حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہتا ہے یہ تو تیرا کام تھا نا قرآن اٹھا کر، وہ اپنی انگریزی کی کتابیں نہیں جلاتے، قرآن آخر کیوں جلاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ اپنی گندی باتیں نہیں جلاتے، وہ گندگی کے بھرے ہوئے ناروے کے وہ جناب جن کا باپ کا ماں کا کوئی پتہ نہیں، وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو، جو 56 ممالک کے حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو۔ ہاں، تم قرآن کی بے ادبی کروانے کے ذمہ دار ہو، تم اسلام کے مذاق اڑانے کے ذمہ دار ہو۔ تو ہاڑے اندر جو کوئی دم خم ہوندا، کیوں جی نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھی کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں، رسول اللہ کے فرامین سنائیں۔ ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے تو میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں، حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ۔ حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا۔ ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اب الیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما۔ فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، تو علم چلا جائے گا۔